ہے کہ تو ان کو برداشت کر سکے۔ پھر موسیٰ نے ضد کی، مولا میں نے دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرماؤں گا، تو وہاں سے میرا عکس دیکھ لینا۔ جب اللہ نے پہاڑ کے اوپر تجلی نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے خود بلایا، محبوب آپ ہمارے پاس آئے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے اندر اس واقعے کو بھی بڑی محبت کے ساتھ بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، فرمایا بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، اپنے محبوب کو رات کی تاریکی کے اندر اپنی زیارت کروائی، سیر کروائی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں معراج کو نہیں مانتا، میری عقل نہیں تسلیم کرتی کہ رات کے اتنے مختصر وقت کے اندر بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرے جو مہینوں کا سفر ہے، اور پھر 7 آسمانوں کا سفر وہ بھی کر کے آ جائے، یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب اس آیت کے اندر خود ہی دے دیا، فرمایا سبحان الذی، اسی کی ساری تعریفیں ہیں جس نے یہ سیر کروائی ہے۔ سیر کروانے والی ذات وہ رب رحمان کی ذات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب اللہ رب العزت وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی میں نے بات ذکر کی، اب اللہ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے ایک تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا جو سفر تھا نا، اس کا اصل مقصد حضور کی امت کی بخشش تھا کہ اللہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے، اور پھر معافی کا ایک ذریعہ دے دیا، معافی کا ایک ذریعہ دے دیا۔ وہ کیا دیا؟ اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرما دیا۔ فرمایا میرے حبیب جا کر اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا، وہ اس تحفے کو قبول کر لیں گے تو میں ان کو کبھی جہنم کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، 50 فرض ہوئی تھی۔ حضور کے دل کے اندر احساس تھا اور پتہ تھا حضور کو کہ ہو سکتا ہے میرے امتیوں سے کمی ہو جائے، نہ 50 پڑھ سکیں۔ رب کی بارگاہ میں جا کر سفارش کی، 5 کروا لی، ثواب 50 کا رکھا، ثواب وہی 50 نمازوں کا۔ کہا محبوب اپنی امت کو جا کر بتا دے میں رب کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ وہ پڑھیں گے 5 اور ثواب میں 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امت کی بخشش کے لیے جو ہمارے لیے تحفہ بھیجا تھا وہ نماز ہے۔ اور ہماری بدقسمتی تو دیکھیں کہ ہم نے اس تحفے کو ضائع کر دیا۔ ہم نے نماز کا جو مقصد تھا اس مقصد کو بھلا دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس لیے تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں فرض کی گئی۔ خدا کے بندو، یہ نماز اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے دی۔ مقصد کیا تھا کہ حضور اے میرے محبوب، تیرا جو بھی امتی اس نماز کو قائم کر لے گا میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کو نہ برداشت کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی نماز کی حالت کے اندر ہوتا ہے، آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت نے تجلی کوہ طور پر موسیٰ پر ایک نازل کی تھی، جب میرا کوئی امتی نماز کے اندر ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر 70 تجلیات نازل فرماتا ہے۔ وہاں اللہ کا پیغمبر ایک نہ برداشت کر دیا، اور ہمیں کیا اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا جب میرا امتی نماز کے اندر ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر 70 تجلیات نازل فرماتا ہے۔ تو یہ نماز انسان کو زندگی کا حسن دیتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر
نکھار پیدا کر